الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم وخاتمہم محمد الکریم اما بعد. ہم پڑھ رہے ہیں تجوید القرآن، اور پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ تجوید کے معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، حروف کے مخارج کیا ہوتے ہیں اور صفات کیا ہیں، اور ان کا کردار اور رول کیا ہے قرآن حکیم کی قرأت میں. آج ہم یہ جانیں گے کہ جو غلطی ہم کر سکتے ہیں قرآن حکیم پڑھتے ہوئے، وہ کون سی اقسام ہیں غلطی کرنے کی، اور ان کی حیثیت کیا ہے. تو اس کے لیے جو اصطلاح یا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے لحن، غلطی کرنا. غلطی کرنا، اور اس کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. یہ آپ سمجھ گئے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جلی یعنی بڑی واضح غلطی، اور خفی یعنی یہ خفیف سے خفی ہے، چھوٹی غلطی، ہلکی غلطی. تو لحن جلی سے، لحن جلی کا ارتکاب اگر ہم جان بوجھ کے کریں تو حرام ہے. بڑی سخت بات ہے نا. لحن جلی کا ارتکاب اگر ہم یا کوئی شخص جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ مطلقاً حرام ہے. لحن خفی کا وہ حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ لحن جلی سے وہ لفظ بدل جائے گا قرآن حکیم کا، اور بعض اوقات اس کے معنی بھی بالکل الٹ جائیں گے، جیسا کہ پیچھے ہم نے مثالوں سے دیکھا. تو قرآن حکیم کا لفظ بدلنے کی کسی کو اجازت ہے جی؟ قطعاً نہیں. ایک زبر زیر بھی نہیں ہم تبدیل کر سکتے. تو لحن خفی سے لفظ نہیں بدلتا، اور نہ ہی اس کے معنی بدلتے ہیں، صرف خوبصورتی میں اور حسن میں فرق آتا ہے. اچھا، اب ہم جانیں گے کہ لحن جلی کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کی 4 صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کسی حرف کو بدل دینا. جیسے قلبن کاف سے بدل دیا، ہاں، اور جیسے رال کو زا سے بدل دیا کسی مقام پہ، جا غاد کو زو سے بدل دیا. علی ھذا القیاس، بدل دینا کسی حرف کو. تو اب ہمیں احساس ہوا کہ مخارج کیوں اتنے ضروری ہیں. اگر ہم صحیح مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو حرف بدل جائے گا. اور صفات کیوں ضروری ہیں؟ اگر ہم صفت کا خیال نہیں رکھیں گے تو حرف بدل جائے گا، اور حرف بدلے گا تو لفظ بدلے گا، اور لفظ بدلے گا تو اس کے معنی بھی بدلیں گے، اور لحن جلی کا ارتکاب لازم آئے گا. دوسری صورت اس کی یہ ہے کسی حرف کا اضافہ کر دینا. یعنی کوئی حرف ایڈ کر دینا، ٹیکسٹ میں ہے نہیں، اپنی طرف سے ایڈ کر دینا. بظاہر لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے. ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے لم یلد، اور اگر ہم اس کو پڑھیں لم یلد تو کیا کیا ہم نے؟ الف ایڈ کر دیا. یا ایاک، ایاک الف ایڈ کر دیا. نعبد، نعبد یا نعبود الف ایڈ کر دیا، واو ایڈ کر دیا. ایسے ہی اچھا ہوتے یہی ہیں حروف مدہ ہی. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی جیم ایڈ کر دیں، کہیں پہ با نہیں ہے با ایڈ کر دیں. تو اضافہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ جو حروف مدہ ہیں وہ کہیں ہم غیر ضروری طور پہ ان کو لے آئیں. یعنی حرکت کی ادائیگی میں بے احتیاطی کریں. ایک حرکت ادا کرنی ہے، اس کی جگہ ہم اس کو 2 حرکت کھینچ دیں. ٹھیک ہے؟
ایاک، کاف ہے نا، کاف پہ زبر ہے، ایاک، اگر تھوڑا سا اس کو لمبا کر دیا کاف کو تو گویا کہ ہم نے اس کے ساتھ الف ایڈ کر دیا. یہ تو ہاں، اگر الف کو اور تھوڑا سا کھینچ دیں تو اس سے کوئی ہم نے ایڈ نہیں کیا تو وہ غلطی ہوگی، لیکن وہ لحن خفی ہوگی. اس کی ابھی وضاحت آئے گی مد کے ضمن میں. اچھا، تیسری جو اس کی صورت ہے وہ ہے کسی حرف کا کم کر دینا، اس میں سے کوئی لیس کرنا یا کسی حرف کو سکپ کرنا. وہ بھی اس کی بھی یہی مثال لے لیں. لم یلد ہے، ولم یولد، ولم یولد، ولم یولد کہیں تو واو چھوڑ دیا. ایاک ہے، ایاک نعبد، الف چھوڑ دیا. تو اس میں بھی جو حروف مدہ ہیں الف، واو اور یا، انہی سے ہمارا واسطہ پڑے گا اور انہی میں یہ امکان ہے کہ ہم اس کو، تو اس لیے جو حرکت ہے اس کی ادائیگی پوری کرنا. اور چوتھی جو ہے اس کی صورت، کسی حرکت کا یا کسی حرکت کو تبدیل کر دینا، زبر کی جگہ زیر اور زیر کی جگہ زبر پڑھ دینا یا پیش پڑھ دینا، کسی حرکت کو بدل دینا. اس سے بھی آپ دیکھیے قرآن حکیم میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ اگر ہم حرکت کو بدلیں تو اگر دانستہ طور پہ کریں تو کفر لازم آتا ہے، غیر دانستہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لیکن دانستہ طور پہ اگر ہم اس کو کریں تو، جیسے سورہ مزمل میں ہم پڑھتے ہیں فَعَصَى، فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی. اگر ہم اس کو فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولُ پڑھیں تو نور رسولہ کی بجائے یہاں پہ زبر پڑھ دیں اور یہاں پہ پیش پڑھ دیں تو رسول نے نافرمانی کی، نعوذ باللہ، فرعون کی. اور پھر آگے جو آیت ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے بات. تو اس لیے چوتھی جو اس کی صورت ہے وہ ہے کسی حرکت کو بدل دینا. تو اس لیے اب تک جو ہمارے سامنے بات آئی، گھوم کے ہم پھر وہیں آگے ہیں کہ مخارج، صفات، اور ایک چیز اس میں اور شامل ہوگی، حرکات. تین چیزیں تجوید میں انتہائی اہم ہیں، بنیادی حیثیت کی حامل ہیں، اور ان کے علاوہ جتنی بھی ہیں ادر دین وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہیں. اس سے صرف قرآن حکیم کی قرات کی خوبصورتی میں فرق آئے گا. اچھا، وہ کون کون سی ہیں لحن خفی؟ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے کسی جگہ پہ غنہ کرنا، ابھی بات ہوئی کہ ایاک دو حرکت کرنا تھا، ایاک کہہ دیا، تین حرکت کر دیا، تو ہم نے کچھ ایڈ نہیں کیا. الف ہی تھا، الف مدہ، لیکن اس کی مقدار 2 حرکت تھی، ہم نے اس کو 3 حرکت یا 4 حرکت کھینچ دیا. اس سے خوبصورتی متاثر ہوئی لیکن حرف نہیں بدلا، لفظ نہیں بدلا. ایسے ہی را کو ہم پڑھتے ہیں پر، لیکن اگر رے کے ساتھ، زیر کے ساتھ ہو را تو پھر ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں. جیسے اور را کے اور اگر پیچھے زیر ہو تو ار، جیسے بر بل بری، بل بری، را کو باریک پڑھتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ پر کر دے، کوئی غلطی کرے، بل بری کہہ دے، را کو پر کر دے تو را ہی رہے گا، ہے نا، را کچھ اور بن نہیں سکتا. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم زا کو پر کریں گے تو زوا بن سکتا ہے، زوا بن جائے گا. اور ایسے ہی زال کو اگر ہم سخت کریں گے تو وہ زا بن جائے گا. لیکن یہاں پہ را کو اگر ہم پر کریں گے تو کچھ اور نہیں بنے گا، را ہی رہے گا، لیکن اس کی خوبصورتی نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے. ایسے ہی اللہ کا لام ہے من اللہ، پر کرنا تھا ہم نے
پر نہیں کیا, من اللہ ہی کہہ دیا, باریک ادا کر دیا, تو لام لام ہی رہے گا, لفظ اللہ اللہ ہی رہے گا, لیکن جو خوبصورتی ہے وہ نہیں رہے گی. علی ھذا القیاس. اور ایسے ہی غنہ کسی جگہ پہ ہم نے کرنا ہے اور غنہ ہم نے نہیں کیا, جیسے ان نون پہ غنہ کرنا تھا, تھوڑی دیر آواز کو روکنا ہے, انا کہہ دیا, بغیر غنے کے آگے نکل گئے, تو انا ہی رہا, لیکن وہ جو خوبصورتی ہے, حسن ہے, وہ کم ہو گیا. تو یہ ہے لحن خفی. ان چار کے علاوہ جتنی بھی غلطیاں ہم کر سکتے ہیں قرآن حکیم میں, وہ لحن خفی ہوں گی. بچنا دونوں سے ضروری ہے, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ لحن جلی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جب کہیں پہ ٹیسٹ ہو تو بھی اسی بات کا خیال رکھا جاتا ہے, اور خود سے بھی جب ہم اپنے آپ کو اسیس کریں تو اسی بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے کہیں لحن جلی تو نہیں ہو رہی, خفی ہو رہی ہے تو قابل معافی ہے اس کی. اچھا جی, یہ بات واضح ہو گئی جی, اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں. حرکات ہم نے پڑھ لی تھی؟ نہیں پڑھی. حرکات جو ہیں, حرف اپنی حیثیت میں ساکن ہے. حرکت تین طرح کی ہو سکتی ہے, را, ری, رو, با, بی, بو. ان تینوں کے علاوہ چوتھی نہیں ہے. اصطلاح میں ہم اس کو کہتے ہیں معروف. معروف مین جانی پہچانی, کلیئر. ایک ان کے درمیان میں آواز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مجہول. پتہ نہیں چلتا کیا ہے, پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے. جیسے بے, اب کیا اس کو کہیں گے آپ, زبر ہے یا زیر ہے؟ بے. پتہ نہیں چلتا کس طرف کو ہے, وہ مجہول آواز ہے. عربی میں مجہول آواز کوئی نہیں ہے, ساری کی ساری آوازیں, تین حرکات ہیں اور تینوں معروف ہیں. ہمارے یہاں جب عربی کو اردو میں ڈھالا گیا, رسم الخط تو عربی ہے نا ہمارا, تو نہ جانے کیوں ہم نے اس کو جو ہمارے الفابیٹ ہیں ان کو بھی مجہول کر لیا. الف با تا سا, الف بے پے تے تے, ہم نے اس کو ایسے کر لیا نا, تو گویا کہ ہم مجہول کے عادی ہو گئے اردو پڑھتے پڑھتے. اس سے بچنا ہے. حرکت کی جو مقدار ہے اس کو کھینچنے کی, وہ بس اتنی ہے, را یا با, جھٹکا نہیں ہے اس میں, با یہ نہیں, با, بی, بو, اسموتھ آواز ہے, سلولی جا کے ٹھہرتی ہے, ایک دم سے جھٹکے سے نہیں ٹھہرتی. ادا کیجئے میرے ساتھ, با بی بو, با بی بو. تھوڑا اور شارٹ کر لیں, با بی بو. جزاک اللہ. اب ہے تین حرکات ہیں اور ان کے سامنے ان کے مقابلے میں تین ہی حروف مدہ ہیں. زبر کے لیے الف, اور زیر کے لیے یا, اور پیش کے لیے واو. جب یہ ساکن ہو تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. اگر یہ متحرک ہیں تو پھر تو ان کی اپنی آوازیں ہیں نا, یا زبر یا ہوگا, وا زبر واہ ہوگا. لیکن جب یہ ساکن ہو اور ان کے پیچھے یہ والی موافق حرکت ہو, یعنی واو ساکن ہے پیچھے پیش ہے, تو یہ حرف مدہ کہلائے گا. مد کے معنی کھینچنا, اسٹریچ کرنا. اچھا, آپ میں سے کوئی میکینیکل انجینئرنگ کا ہے اسٹوڈنٹ؟ چلیں, ویسے ایک ہمارے کامن پریکٹس میں آتی ہیں چیزیں. اسپرنگ ہوتا ہے نا, اسپرنگ, تو اس کو کتنا کھینچ سکتے ہیں؟ ہاں, جتنا چاہیں, ایک خاص حد تک, جتنی اس میں الاسٹیسٹی ہو. کتنی ہے سوال یہ ہے.
اسپرنگ جو ہے اس کو آپ اگر وہ 1 انچ ہے تو آپ اس کو 2 انچ کھینچ سکتے ہیں, اس سے زیادہ کھینچیں گے وہ واپس نہیں آئے گا, خراب ہو جائے گا. اگر کھلنے والا اسپرنگ ہے تو 1 انچ کو آپ 2 انچ کھینچیں گے, اس سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے. اگر 4 انچ ہے تو آپ اس کو 8 انچ تک کھینچ سکتے ہیں, اگر آپ اس کو 10 انچ کھینچیں گے تو وہ واپس نہیں آئے گا, اس کی تاریں کھل جائیں گی. اور ایسے اگر بند ہونے والا ہے تو آپ اس کو اتنا ہی بند کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہاں سے لیا ہے یا انہوں نے یہاں سے لیا ہے, یا یہ حسن اتفاق ہے. اس کو بھی ہم 2 ہی حرکت کھینچ سکتے ہیں, مد کو 3 نہیں. با زبر با, با کے آگے زبر کے آگے الف ہے تو با با 2 حرکت, با با. بازر بی, با یازر بی بی. اچھا اب ہم اس کو کرتے ہیں 3 حرکت تاکہ دیکھیں تو صحیح فرق کیا ہے. بی, یہ کتنا ہو گیا؟ بازر, میں یہاں سے شروع کرتے ہیں, بازر بی اور بازر بی, یہ ہو گیا 2, اور یہ ہو گیا بازر بی 3. ڈرائنگ میری ایسی ہے, لکھائی اور ڈرائنگ اس پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ہمارا ایک بچہ ہے, ایم فل کیمسٹری ہے, کچھ عرصہ پڑھاتا بھی رہا, تو اس کی لکھائی بہت, یہ شکر ہے ایم فل کیمسٹری ہے, اردو میں نہیں ہے. تو ایک دن پوچھا کہ تم خود پڑھ لیتے ہو؟ تو بانجی ہے میری, کہتی ماموں کئی دفعہ مجھ سے خود بھی نہیں پڑھا جاتا. اور ہوتا ہے ایسے, کئی دفعہ انسان اگر رائٹنگ اچھی نہ ہو تو خود بھی نہیں پڑھا جاتا. تو یہ ہے حروف مدہ, ٹھیک ہے. اچھا ایک مد اور ہے جس کو ہم مد سمجھتے ہیں کہ یہ والی علامت ہے نا, چھوٹی اور بڑی مد. یہ مد کہلاتی ہے. مد کی پھر 2 اقسام ہیں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جب بھی ہم کسی چیز کو تقسیم کرتے ہیں تو جو اس کی فرسٹ ڈویژن ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ فرسٹ ڈویژن وہ 2 میں ہی تقسیم کرتے ہیں نا. پہلے ہم کہیں سے بھی کریں, یہاں سے کریں, یہاں سے سینٹر سے کریں, پہلے 2 میں تقسیم ہوگا, پھر اس کی فردر تقسیم ہوگی, یعنی اس کی سب ڈویژن ہوگی. تو مد کی بھی 2 اقسام ہیں. جب ہم اس کو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک ہے مد اصلی, یہ والی الف مدہ, یا مدہ اور واو مدہ, یہ ہے مد اصلی. اور اس کے مقابلے میں, اصل کے مقابلے میں کیا ہوگا جی؟ ساتھ تھوڑا سا اور چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں نا. اصل سے ہی اصول ہے نا, تو اصولی, بنیادی, اصلی, اور اس کے مقابلے میں اصول کے کیا آتا ہے؟ ہاں فرضی. نہیں, اصل کے مقابلے میں نقل اردو کے محاورے میں آتی ہے, لیکن اصل کے مقابلے میں فرع یعنی جز, اس کی برانچ, اس کی ذیل. تو ہمارے جو اختلافات ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہیں نا, ایک اصولی ہیں, دوسرے فروعی ہیں, فرعی ہیں یا فروعی ہیں. تو فرع کی جمع فروع. تو دوسری ہے مد فرعی, ٹھیک. یہ والی جو مدیں ہیں یہ ساری فرعی ہیں جو علامت سے ڈلی ہوئی ہیں, اور اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا, ہم اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے. فرع میں اختلاف ہمیشہ ہوتا ہے, اسی لیے مد فرعی میں ہمیں بہت سارا اختلاف آگے جا کے دیکھنے کو ملے گا. یہاں تک بات واضح ہو گئی جی. آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں. سورۃ الفاتحہ کی مشق دوبارہ کر لیں. پہلے کی ہم نے پچھلی لیسن میں نہیں کی. سب سے پہلے تو تعوذ کیا ہے جی؟ یہ لفظ تعوذ,
سورہ فاتحہ کی مشق سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے استاد وہ بتاتے تھے کہ حفظ کیا انہوں نے، اور حفظ کرنے کے بعد ایک دفعہ یعنی ایک سال انہوں نے رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن سنایا بھی. اور وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو قاری سمجھتا تھا، تو مزید گردان کہتے ہیں نا، اس کی ریویژن کے لیے حفظ کیا ہے، لیکن اس کی ریویژن کے لیے کسی اور بڑے ادارے میں والد صاحب چھوڑنے کے لیے آئے، اور وہاں پہ جو بات ہوئی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے اور ہمارے لیے بڑی یعنی وہ کام آنے والی چیز ہے. تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں ادارے کے دروازے کے سامنے اکڑ گیا. میں نے کہا ابا جی میں نے نہیں پڑھنا یہاں. اتنا یعنی تھا نا احساس پابندی کا، بچے تو آزاد ہوتے ہیں اور وہ کچھ زیادہ آزاد ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھنا، جو مرضی کر لیں آپ، مجھے آپ پیٹ لیں مار لیں، میں نے نہیں پڑھنا. چٹا جواب. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان، والد بھی والد ہیں، وہ بچے کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، اور یہی تربیت ہے. یعنی اگر کوئی والد ایسا ہوتا ہمارے جیسا تو وہ پھر آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا، وہاں پہ تماشا لگتا. تو وہ کہتے ہیں والد صاحب نے مجھے آہستہ سے ایک بات کی. انہوں نے کہا پتر، لوگ دنیا دی خاطر، روپیاں دی خاطر 10 سال جیل کٹ لیں گے، تو یہ سمجھ لا کہ میں تینوں 1 سال لئی قرآن دی خاطر جیل دے کے جا رہا. تو 1 سال جیل نہیں کٹ سکتا قرآن لئی. کر سب کہتے ہیں بات میرے ایسی دل میں ٹھکی ہو کہ ٹھیک ہے پابندی ہے، سختی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے کس لیے؟ دنیا کے لیے ہم پابندیاں نہیں جھیلتے، سختیاں نہیں جھیلتے، اور جیل جیسی پابندی اور سختی. تو اس نے تم یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں جیل میں دے کے جا رہا ہوں 1 سال کے لیے. تو بہرحال گر صاحب کہتے ہیں اس بات نے میرا جو دل ہے وہ جما دیا. دوسرا ان کا تاثر یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو قاری سمجھتا تھا، تو پہلے دن جب میں نے سورہ فاتحہ سنائی تو مجھے پتا چلا کہ میری سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہے. تو کہتے 7 دن مجھے لگے سورہ فاتحہ ٹھیک کرنے میں. تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ وہ پہلی پختہ ہو چکی ہوتی ہے، پڑھ کے پکی ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر اس کو تو کوشش کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہم اس کو انشاءاللہ العزیز جتنا ممکن ہو سکتا ہے ٹھیک پڑھیں، کیونکہ یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن حکیم نمازوں میں بھی اور ویسے بھی. تعوذ کو بھی ویسے ہی جیسے ہم حروف کو ادا کرتے ہیں مخارج اور صفات کے ساتھ، ویسے ہی ادا کرنا ہے. اعوذ، پہلی آواز آ کی، جیسے ہم کہتے ہیں آ یعنی کم آن آ، اور دوسری پیچھے جا کے ذرا سا حلق میں پیچھے لے جائیں اعوذ، بس اتنا سا کام ہے. باللہ، لام باریک ہوگا یہاں پہ چونکہ پیچھے زیر ہے. باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خوبصورتی کیا ہے اس میں؟ سم ٹائم ہم یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، ہی من الشیطان، تو یہ ہی من الشیطان نہیں ہے. کوشش کرنا ہے کہ اعوذ باللہ یہ ایک سائڈ پہ ہو اور من الشیطان الرجیم یہ دوسری سائڈ پہ ہو، لیکن ان میں رکنا نہیں ہے، نہ وقفہ ہے نہ سکتہ ہے، لیکن انداز میں یہ پتا ہو کہ ہی من الشیطان نہیں ہے، اعوذ باللہ ہی من الشیطان نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا، یہ ہا آسان ہے ادا کرنی. راہ چونکہ پیچھے ہے نا، پش ہے زبر کی، راہ، لیکن یہ ہا نیر را اور حیم، اس لیے اس کو ذرا احتیاط سے حیم سانس کے ساتھ، ہاں حیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. وإياك تا ہے، تا باریک ہوگی ہے نا؟ تا میں غلطی تو نہیں کر رہا؟ تا موٹی تو نہیں؟ کیا خیال ہے؟ باریک ہی ہے. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين. تا باریک جو حروف ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ کہ منہ کو کھول کے پڑھنا ہے. تا تا. اور جو پر ہیں ان کو تو منہ کو ذرا گول کر کے. تو اگر ہم اس میں گول کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم. نہیں ای کی ساؤنڈ ہے. ای اس کو شارٹ کریں. ای 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 اور اس کے آگے ہا لائیں. ای. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ای کے ساتھ اے نہیں، ای ساؤنڈ ہے. اہدنا صاد ہے نا، نصراط المستقیم. دیکھیے تا یہاں پہ کوشش کرے گا پر ہونے کی، موٹا ہونے کی. چونکہ آگے قاف ہے نا، تو قاف کو ہم نے موٹا کرنا ہے تو اس سے پہلے ہی ہم تا کو بھی ساتھ موٹا کر دیتے ہیں. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے تا موٹا نہ ہو، پر نہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم. اچھا، انعمت اس میں نون کو ہلانا نہیں ہے. ہلانا کیسے؟ ان یہ نہیں، ان یہ نہیں، ان. اور دیکھیے زبان لگتی ہے نا نون میں، تو زبان کو ہٹانا ہے احتیاط سے کہ وہ نون ہلے نہ اپنی جگہ سے. ساکن ہے تو وہ ساکن ہی رہے. ان ام تا، ان انت علیہم غیر المغضوب علیہم. غین بھی پر ہوگا اور غاد بھی پر ہوگا. یہ غین اور پھر یہ غین اور غاد. ہاں، غیر را باریک ہوگا. غیر المغضوب علیہم.
ولا الضالین. اب دیکھیے یہاں پہ مد ہے ہاں ڈلی ہوئی ہے پوری سورہ مبارکہ میں. یہاں پہ مد ہے وا پہ. واد مخرج کیا ہے؟ واد کا مخرج کیا ہے؟ حلق سے نہیں. زبان کی نوک نہیں لگے گی اور زبان کا کنارہ رائٹ سائڈ والی داڑھوں کے ساتھ. آپ ذرا بیٹے سناؤ ذرا واد کیسے ادا کرنا ہے. ہاں 1 منٹ ذرا موقع دیں بچے کو. 109 C109 ہاں نہیں پہلی بار اچھا ہے آپ کا ماشاءاللہ. واد واد ٹھیک ہے. واد زبان کی نوک نہیں لگے گی بلکہ کنارہ فولڈ ہو کے پیچھے سے داڑھوں کے ساتھ ٹچ ہوگا. واد. غین ہے نا اس کے لیے ایک ٹپ ہے کہ ہم غین کو سمجھنے کے لیے ٹپ ہے نا کہ غین میں غا کی آواز آتی ہے نا غا. چلے ہم غاد کی بجائے ہم کہتے ہیں غاد غاد. ٹھیک ہے زبان کی نوک تو نہیں لگی کہیں لیکن ایک آواز آئی غا. تو اس میں ہماری زبان فولڈ ہو کے دونوں طرف تالو کے ساتھ لگی. غا غا کر کے دیکھیں غا. ٹھیک ہے. اچھا غاد میں زبان فولڈ ہو کے تالو کے ساتھ نہیں لگتی بلکہ زبان کی سائڈ جو ہے وہ داڑھوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے. غاد. ٹھیک نوک نہیں لگتی دانتوں کے پیچھے. یہ سب سے مشکل ہے. ہاں اچھا اس کے چونکہ یہ مشکل ہے اس کی ادائیگی اس لیے ہر شخص پھر اپنے انداز میں اس کو آسان کر لیتا ہے. بعض اس کو دعات کی طرف لے جاتے ہیں ولد ضالین اور بعض اس کو ضا ہی ادا کر دیتے ہیں ولد ضالین. لیکن یہ غاد کی آواز ہے. اور دیکھیے ہم نے چلنا ہے بائی دا بک. تو کتاب میں یہی لکھا ہے کہ اس کا مخرج یہ سب سے یونیک ہے اور اس کا مخرج بھی سب سے جدا ہے اور یہ ہے بھی مشکل. یہ بھی ماننا پڑے گا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مشکل ہے لیکن بہرحال اتنا مشکل بھی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ یاد کرتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے اس کو جی؟ واد ولو ضالین. ماشاءاللہ. اچھا جی اب ہم یہ سمجھتے ہیں ایک چھوٹی سی بات اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ میم یا زیر کیا ہوگا؟ می. ٹھیک ہے میم یا زیر. آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں تو یہ بات آپ نے یہ سوال اٹھایا نہیں. 2 حرکت ہے نا میم یا زیر می. تو جب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں یا نماز میں ہم سنتے ہیں تو اس کو تو وہ خاصا لمبا کرتے ہیں. 4 حرکت 6 حرکت ایون. ہاں الحمدللہ رب العالمین. ہاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی کہ یہ تو ہے مد اصلی. اچھا اس کو لکھنے کے بھی 2 طریقے ہیں. الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. بات ایک ہی ہے اگر وہ پڑی زبر ہے تو 1 حرکت ہے اور اگر وہ کھڑی ہو گئی تو وہ 2 حرکت ہوگی یعنی الف کا متبادل ہے. اور ایسے ہی پیش ہے اور اس کے آگے واو ڈال دیں یا الٹا پیش لکھ دیں تو یہ بھی واو کا متبادل ہوا اور ایسے ہی کھڑی زیر یا کا متبادل ہے. یہاں پہ جو مد ہے وہ آتی ہے مد فرعی اور اس میں بھی جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں مد عارض وقفی. عارض ہم نے وہ کوئی صفات بھی پڑھی تھی نا صفات لازمہ اور صفات عارضہ. کیا مطلب؟ عارضی طور پہ آتی ہیں. تو عارضہ ہم ویسے بھی کہتے ہیں اردو میں بھی یہ لفظ ہے نا کہ کیا ہوتا ہے عارضہ کہ فلاں کو
یہ دل کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے. تو دیکھیے کتنی یعنی زبان میں کتنا خیال رکھا جاتا ہے چیزوں کی جزیات کا، احساسات کا. اس میں بھی ایک دعا ہے کہ یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، ورنہ روگ تو مستقل بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی کرونک بھی تو ڈیزیز ہو سکتی ہے نا، لیکن ہم اس کو کہتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ عارضہ ہے، یعنی عارضی ہے، وقتی ہے، ٹھیک ہو جائے گا. تو ہاں 3 منٹ رہ گئے. اوکے، تو یہ ہے مد عارض وقفی. عارض وقفی، یہ اہم بات ہے. وقف ہوگا تو آئے گی، اور کب آئے گی؟ جب جس حرف پہ ہم وقف کر رہے ہیں یعنی سٹاپ کر رہے ہیں، یہاں پہ نون پہ سٹاپ ہو رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے حرف مدہ ہو. یہاں پہ یائے مدہ ہے نا، یہاں پیچھے می تھا، اس کے آگے نون ہے، اس پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم مد کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جب ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے، اور اگر سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر یہ مد بھی نہیں کریں گے. مزید جو ہے اصلی تو رہے گی، اصلی تو نہیں سکپ ہو سکتی. تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہاں جب ہم وقف کریں گے تو پھر ہم اس کو مد کریں گے، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم اس میں مد نہیں کریں گے. جہاں پہ جا کے جیسے یہاں پہ نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہاں پہ وقف کیا، نون پہ سٹاپ کیا، اور اس کے پیچھے یائے مدہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ کی جا سکتی ہے. یہ ہے جی اس مد کی حقیقت. اور اس میں بھی آپشن ہے، ضروری نہیں ہے یہ کہ آپ اس کو اتنا ہی لمبا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم آخری 2 منٹ میں مد کی جو مقدار ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. پتہ تو چلے نا، مد اصلی کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سپرنگ ہے، اس کو ہم نے ڈبل ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن جو باقی مدیں ہیں ان کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ طول ہے میکسیمم، توسط ہے، اور قصر ہے، قاف صاد را قصر. میکسیمم، میڈیم اور شارٹ. ٹھیک. میکسیمم کتنی ہے؟ 4 الف. 4 الف، بعض اس کو 5 بھی کہتے ہیں، 3 اور 5 کہتے ہیں، ہم اس کو ان بٹوین رکھ لیتے ہیں، 4 الف کر لیتے ہیں. اور اگر آپ اس کو پراپر سمجھنا چاہتے ہیں تو 3 اور 5، بعض کہتے ہیں 3 ہے طول، اور جو 3 طول کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 توسط ہے. ٹھیک ہے، 2 الف توسط ہے. اور جو کہتے ہیں 5 طول ہے وہ کہتے ہیں 3 توسط ہے. تو 5 الف یا 3 الف، اور یہ 2 الف یا 3 الف، اور قصر جو ہے یہ وہی رہ جائے گی 2 حرکت یعنی 1 الف کے برابر. تو اٹ مینس ہمیں اس میں گنجائش ہے، ہم اس میں طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ طول کریں، اس کے بعد توسط، اور اس کے بعد قصر. یعنی بہتر ہے اس کو میکسیمم لمبا کریں، کھینچیں، اور اس کے بعد اس کو میڈیم کریں، اور اس کے بعد ہم اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اصلی مد ہی پڑھیں. مثلا اگر ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو لمبا نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہاں پڑھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جزاک اللہ خیر.